بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام میں سب سے قیمتی مخلوق انسان ہے۔ انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انسان ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال اس کی حفاظت پر اپنے فرشتوں کو مامور فرما دیتا ہے۔ پھر انسان کی ولادت سے لے کر اس کے وصال کرنے تک فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے فرشتوں کا تعلق قبر میں بھی اس کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 میں خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ انسان کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری فرشتے آتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی صبح و شام ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن انسان کی بدستور حفاظت جاری رہتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ فرشتے انسان کو موذی جانوروں سے بچاتے ہیں، فرشتے انسان کو شیطان اور اس کے ہرکاروں کی حرکتوں سے بچاتے ہیں۔ جنات کی جو غلیظ حرکتیں ہیں انسان کو اس سے محفوظ کرتے ہیں، حشرات الارض سے انسان کو بچاتے ہیں۔ حدیث کے مطابق خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کی حفاظت پر 9 فرشتوں کی ایک جو جماعت ہے اس کو مامور کر رکھا ہے، اور پھر روزانہ عصر اور فجر کے وقت ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، یعنی جو رات بھر انسان کے ساتھ فرشتے موجود رہتے ہیں وہ عصر کے وقت آتے ہیں، اور اگلے دن فجر کے وقت وہ رخصت ہو جاتے ہیں، اور جنہوں نے دن انسان کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے وہ فجر کے وقت آتے ہیں اور عصر کے وقت وہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ 9 فرشتے 2 انسان کی دائیں طرف، 2 انسان کی بائیں طرف، 2 آگے اور 2 پیچھے، جبکہ ایک فرشتہ انسان کے منہ کے قریب رہتا ہے کہ کہیں سوتے ہوئے حشرات الارض میں سے سانپ، چھپکلی وغیرہ اس کے منہ کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ انسان کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت کی ایک مثال ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی مقدس ترین مخلوق کو انسان کی حفاظت پر مامور کر رکھا ہے۔ لیکن یہ فرشتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان سے دور ہو جاتے ہیں، انسان کو چھوڑ کر اس سے میلوں دور تک چلے جاتے ہیں۔ وہ وقت، وہ لمحہ کون سا ہے؟ جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ کیوں چلے جاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اس کے جھوٹ سے بو اتنی آتی ہے کہ فرشتے اس سے دور جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ جو براہ راست اللہ کی لعنت کا سبب ہے، جھوٹ جو انسان کے لیے جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، جھوٹ جو انسان کے رزق میں تنگی اور کمی کا سبب ہے، اس کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ جھوٹ انسان کی حفاظت پر مامور رحمت کے فرشتوں کو انسان سے دور کر دیتا ہے۔ فرشتے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ اس سے تو بدبو آ رہی ہے۔ بظاہر جھوٹ بولنے والے کو اپنے منہ سے کسی قسم کی کوئی ناگوار بو نہیں آتی، لیکن جو اس نے بولا ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، جو اس نے بولا ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، جو اس نے بولا ہے وہ لوگوں کے لیے دل آزاری کا باعث ہے، تو اس سے جو بدبو اٹھی وہ فرشتوں نے محسوس کر لی، اور فرشتے اس کو چھوڑ کر اس سے 1 میل دور تک چلے گئے۔ احباب ذی وقار، آئیے رحمت کے فرشتے جو صبح و شام ہماری حفاظت کے لیے معمور ہیں ان کے ساتھ اپنی دوستی قائم رکھیں، اور ان سے دوستی سچ کے ساتھ ہے، ان سے دوستی اللہ کی بندگی کے ساتھ ہے، ان سے دوستی قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ہے، ان کی دوستی قرآن کی تلاوت، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ ہے۔ اور جب ہم ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں
تو شیطان ہمارے قریب آ جاتا ہے۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، پھر شیطان کے لیے ہمارا شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو ضرب المثل ہے کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اس میں یہ ایک سبب بھی نظر آتا ہے کہ فرشتے جب اس سے چلے جاتے ہیں تو شیطان کو اس بندے کو بہکانا آسان ہو جاتا ہے، وہ آسانی کے ساتھ اسے صراط مستقیم سے بھٹکا دیتا ہے۔ ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ، دوسرے کے بعد تیسرا، اور پھر ایک جھوٹ دوسرے کو دعوت دیتے دیتے انسان کو دنیا میں بھی جھوٹا بنا دیتا ہے اور اللہ کے ہاں بھی وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس واسطے آئیں ہمیشہ سچ بولیں، سچ میں برکت ہے، سچ میں رزق کی فراوانی ہے، سچ میں رب ذوالجلال کی مہربانی ہے، سچ میں رب ذوالجلال کی رضا ہے، اور کل قیامت کے دن سچ کی برکت سے رب ذوالجلال صراط مستقیم پہ استقامت عطا کرتے ہوئے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری حفاظت پر مامور فرشتے ہم سے دوستی قائم رکھیں اور وہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ اپنا تعلق نبھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔